جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے، دن میں روزے کا رکھنا، راتوں میں اللہ کی عبادت کے لیے کمر کسنا، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کو کہ میری رضا کے لیے، مجھ کو راضی کرنے کے لیے میرے حکم پر روزے رکھ رہے ہیں، بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں میرے لیے۔ تم گواہ ہے نا کہ میں ان کی مغفرت فرماؤں، یہ جو مانگ رہے ہیں میں ان کو عطا کروں گا۔ راتوں میں دینوں کو قربان کر کے جب اللہ کے بندے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، عبادتوں کے اندر، ریاضتوں کے اندر اللہ کے سامنے سر و سجود ہوتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو میرے بندوں کو جو اپنی دینوں کو قربان کر رہے ہیں میری رضا کے لیے، گناہوں کی بدولت جو انہوں نے جہنم کو تیار کر لیا تھا، میرے سامنے اس کی معافی چاہ رہے ہیں۔ میرا خوف، میرا ڈر، میری محبت ان کو سونے سے روک رہی ہے۔ تم گواہ رہنا میں ان کے گناہوں کو معاف فرماؤں۔ اے فرشتوں تم گواہ رہو میں ان کی مغفرت فرما رہا ہوں۔ اے فرشتوں تم گواہ رہو وہ جو مانگیں گے میں ان کو عطا کروں۔ میرے عزیز و بزرگوں دوستو، یہ اللہ کا احسان ہے اپنے بندوں کے اوپر، اور اس کے لیے ہم اگر قیامت تک اللہ زندگی دے دے ہم کو اور ہم اللہ کے شکرانے کے طور پر، شکر ادا کرنے کے طور پر ساری زندگی جو قیامت تک کی بھی ہو ہم سجدے میں شکرانے کے گزار دیں، تب بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، آپ کو علم ہوگا، معلومات ہوگا آپ کو کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے کاموں میں، اللہ کی عبادت کے اندر جڑے رہتے، لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں میں اور زور و شوق شروع ہوا۔ دوسرے مہینوں کی بنسبت رمضان مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی زیادہ کثرت سے عبادتوں میں جڑے رہتے، اور اس کے آخری عشرے کا تو پوچھنا ہی کیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سال میں عبادتوں میں مصروف رہتے، لیکن رمضان جب آتا تو آپ کی عبادتوں میں اور اضافہ ہو جاتا، اور آخری عشرے میں اور بھی زیادہ کثرت سے عبادتوں میں جڑ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کمر کس رہتے عبادتوں کے لیے۔ آخر عشرے کی راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہیں فرماتے بلکہ عبادتوں میں جڑے رہتے، ساری رات جاگ کر عبادتیں کر کر اللہ کو مناتے، اللہ کو راضی کرتے، اور گھر والوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں کے لیے جگاتے۔ اندازہ لگائیں آپ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا، جس کے بارے میں یہ فرما دیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بخشے بخشائے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کو، ریاضتوں کو دیکھ کر، مشقتوں کو دیکھ کر صحابہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اور اللہ نے یہ فرما دیا کہ ہم تمہارے
گناہ اگر رہتے بھی تو ہم ان کو معاف فرما دیتے. ان سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت کیوں ڈالتے عبادتوں کے اندر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن. اللہ نے جو نعمتیں مجھ کو عطا کی کیا میں اس نعمتوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، وہ سرور کونین تاج مدینہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے رسول، نبی ہے، پیغمبر، جس کے جنت میں جانے کا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا کوئی نبی، جس کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ نے کھائی، جس کی زلف کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جب وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہم سوچیں کہ ہم کو کتنی عبادت کرنی چاہیے. ہم ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم جو فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، بتایا ہے، اس کو تو کرنے کی کوشش کریں. رمضان ملے پھر یا نہ ملے پتہ نہیں، جو مل گیا اسی کو غنیمت سمجھے. اتنے لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں تھے لیکن آج نہیں ہیں. اتنے لوگ اس رمضان میں ہمارے ساتھ میں تھے لیکن آج اس میں سے کئی لوگ گزر چکے ہیں. روزانہ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے ایک ایسا دنیا سے گزر رہے ہیں. ہمارا بھی وقت ہے، ہم بھی جائیں گے، لیکن جو موقع اللہ ہم کو دیا ہے اس کا پورا فائدہ اٹھا کے جائیں، اللہ کو راضی کر کے جائیں. حدیث میں آپ نے کئی مرتبہ سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر تشریف فرما ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا، اللہ کو راضی نہ کرے. اللہ کے نبی نے آمین فرمایا. یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار قرار دیا گیا ہے. اس کی فضیلت، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں دوسرے مہینوں سے بہت زیادہ ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. سمجھانے کے طور پر اللہ نے فرمایا، حدیث کے اندر یہ بات بتائی گئی ہم کو، جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ رمضان مبارک کے اندر جو نفیل کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، ویسے جیسے کہ اگر رمضان میں فرض ادا کرنے کے برابر ہوا. جو اس مبارک مہینے کے اندر فرض کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہے، یعنی فرض ادا کریں، وہ ایسے ہے جیسے کہ غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کریں. میرے بھائی اور دوستوں، ہم اللہ کو راضی کرنے والے ہیں. رمضان عطا فرمائے اللہ، روزے رہ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے. راتوں میں تراویح ہو رہی ہے الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے. کہ جو مالدار افراد ان کے لیے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا اللہ نے. اسلام کے جو 5 بنیادی فرائض، یعنی اللہ پر ایمان لانا، کلمہ توحید کا اقرار زبان سے اور دل سے کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا نماز، تیسرا رمضان مبارک کے روزے، چوتھا زکوٰۃ ادا کرنا، 5واں حج کرنا. یہ اسلام کے 5 بنیادی فرائض. اگر اس کا کوئی ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو کافر ہے. 5 چیزوں میں سے اگر کسی ایک کا بھی انکار کر دے، نہ مانے، تو وہ کافر کہلاتا ہے. لیکن کوئی مان رہا ہے لیکن عمل میں نہیں لا رہا،
تو وہ بہت بڑا گناہ گار ہے، اللہ کے پاس پوچھ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے مال کے اندر ان کے غریبوں کا حصہ رکھا ہے۔ تو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے غریبوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ظلم نہ کرے، اپنے مالوں کی پوری پوری زکات ادا کریں، ورنہ یہی مال ہوگا کل قیامت میں گلے میں طوق بنا کر پہنایا جائے گا، یہی مال ہوگا، یہی سونے چاندی کے زیور ہوں گے جس کی زکات ادا نہ کرنے کی وجہ سے کل قیامت میں جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ اور جس نے زکات ادا نہیں کی اپنے مالوں کی، اپنے زیوروں کی، ان کی پیشانیوں پر، ان کی پشتوں پر اور ان کے پہلوؤں پر داغ دیا جائے گا۔ وہ مالدار جو اپنے مالوں کو رکھے ہیں، اس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اگر وہ ان مالوں کی پوری پوری زکات ادا نہیں کرتے ہیں تو یہی مال کل جہنم قیامت کے دن سانپ بنا دیا جائے گا، زہر بنا دیا جائے گا اور ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا، اور وہ سانپ کہے گا، زہر کہے گا کہ میں ہی تیرا وہ مال و خزانہ ہوں جس کو تو جمع کر کے رکھا اور جس کی زکات ادا نہیں کیا۔ اس لیے جہنم کی آگ سے اگر بچنا ہے اپنے مالوں کی زکات ادا کریں، جس نے حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے جس نے اپنے مالوں کی زکات ادا کی وہ مال کے شر سے محفوظ ہو گیا۔ مال میں شر ہے، اگر اس کی زکات ادا کر دیں گے تو اللہ آپ کو اس کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، پوری پوری زکات ادا کرنا ہے۔ صاحب نصاب بنایا اللہ نے آپ کو، مالدار بنایا اللہ نے آپ کو، اسلام کے استطاعت میں اصلاح کے اندر بتایا گیا کہ مالدار کون ہوتا ہے، صاحب نصاب کون ہوتا ہے۔ تو اگر آپ صاحب نصاب ہو رہے ہیں، یعنی آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا 12.5 تولے چاندی یا مال ہے، یا تھوڑا چاندی تھوڑا سونا تھوڑا مال ہے، جمع کریں گے تو کسی بھی ایک مقدار یعنی سونا خرید سکتے ہیں یا چاندی خرید سکتے ہیں، اور اس کے اوپر 1 سال گزر چکا ہے اس مال کے اوپر، تو اس کی زکات ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ زکات ادا نہیں کریں گے تو یہ جہنم میں جلانے کا ذریعہ بنے گا، قیامت میں عذاب کا ذریعہ بنے گا، ذلیل و رسوائی کا ذریعہ بنے گا آپ کے لیے، اور دنیا میں بھی آپ کے لیے تباہی بربادی کا ذریعہ بنے گا۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے زمین پر، جس کا مفہوم خلاصہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ زمین پر اور پانی پر جو بھی مال نقصان کھاتا ہے، مال خراب ہوتا ہے، ڈوبتا ہے یا نقصان ہوتا ہے اس مال میں، اس کے زکات ادا نہ کرنے کی وجہ سے جو لوگ مال کی زکات ادا نہیں کرتے ہیں وہ مال نقصان دہ ہوتا ہے، اس مال میں سے زکات کا جو مادہ ہے جو اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں، لیکن اجر و ثواب نہیں بلکہ عذاب کے ساتھ نکالتے ہیں۔ اس لیے اللہ ہم کو بنایا ہے مالدار کو پوری پوری زکات ادا کریں، اور جان کر مستحقین کے پاس جو مستحق زکات دینے کے ان تک پہنچانا ضروری۔ بہت سے حضرات الحمدللہ فضائل زکات سن کر زکاتوں کو الحمدللہ نکالتے ہیں، لیکن ان کے صحیح جو مستحق رہتے ہیں ان تک زکات کو نہیں پہنچاتے، جس کی وجہ سے ان کی زکات ادا نہیں کرتے، زکات ادا نہیں کرتے۔ دیکھو، ٹٹولو، جانچو، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی مستحق ہے زکات دینے کے، آپ کی بستی میں کوئی ہے زکات لینے کا مستحق، آپ کے دوست احباب میں چاہے آپ کا دشمنی کیوں نہ ہو، زکات دینے کا اگر انہیں مستحق ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو زکات ادا کرے گا۔ ایسا نہیں کہ کوئی اچھا دکھا چلو اس کی پوری دینے زکات نکال دے رہے، اتنی زکات دے رہے انہیں خود زکات دینے کے قابل ہوتے نہیں سا ہو رہا۔ کوئی ایک بیوہ بندے کی بیوہ کو دینا ثواب بہت زیادہ ہے، ثواب بہت زیادہ ہے، پورے دارے اس کو دے رہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہو جا رہا کہ جس کے شوہر ہے وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کاش ہمارا شوہر ہمارا تو ہم بھی مالدار ہو
ایسا بھی ہو جاتا. مستحق تک پہنچائیے مال آپ اپنے مستحقین تک پہنچائیے. مال آپ کی ذمہ داری ہے. ڈھونڈو لوگوں کو. محنت لگتی ہے آپ کی, تھوڑا آپ کا وقت جاتا, تھوڑا دماغ پہ زور ڈالو. کون ہے زیادہ مستحق لینے, دیو, سب کو دیو. زکوٰۃ مستحق تک پہنچاؤ. 100 میں 2.5% زکوٰۃ نکلتی ہے. 1 لاکھ یہ 2,500 روپے زکوٰۃ نکلتی ہے. تو 2,500 کا مستحق تک پہنچاؤ جو زکوٰۃ دینے کا مستحق ہے. ابھی جو آپ کے پاس 97,500 روپے بچے ہوئے آپ کے پاس, یعنی 1 لاکھ میں سے 97.5 جو بچے ہوئے آپ کے پاس, اس کے اندر سے آپ کس کو بھی دے سکتے ہیں. سادات کو بھی دے سکتے ہیں, سید کو بھی دے سکتے ہیں, ماں باپ کو بھی دے سکتے ہیں, رشتے داروں کو بھی دے سکتے ہیں. مستحق کی ضرورت نہیں رہتی. زکوٰۃ کے لیے مستحق ہونا ضروری ہے. آپ کسی سادات کو, سید گھرانے کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. آپ اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. آپ اپنے دادا دادی نانا نانی کو زکوٰۃ ایسا جو اپنا نسل آ رہی اوپر سے اپنی, جیسا ہم ہمارے ماں باپ سے پیدا ہوئے, پھر انہوں ان کے دادا دادی نانا نانی, یہ جو سلسلہ جا رہا ہے اوپر ہمارا نسب ان کو نہیں دے سکتے آپ زکوٰۃ کا مال. ایسے ہی اپنی اولاد جو ہے, اپنا بیٹا بیٹی ہے, پوترا پاتری ہے, نواز نواسی ہے, آپ کی نسل چل رہی ہے آپ کے نیچے, تو ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ. سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ. تو پھر ان کو کہاں سے دینا؟ غریب ہے. ماں باپ بھی بعض مرتبہ غریب رہتے ہیں, اولاد میں بھی بعض مرتبہ غریب رہتی ہے اولاد, تو پھر ان کو کہاں سے دینا زکوٰۃ؟ سیدوں میں بہت دینے رہتے ہیں, تو ان کو زکوٰۃ دینا, زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے. ان کی مدد کرنا ہے, کیسا کریں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ رمضان میں شامل ہو. تو آپ کے پاس جو 1 لاکھ میں سے 2,500 نکال دیے تھے زکوٰۃ کے تھے, لیکن جو دوسرا مال اچھا مال ہے آپ کا, اس میں سے دے سکتے آپ اپنے ماں باپ کو, رشتے داروں کو, مطلب دادا دادی نانا نانی کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے بیٹیوں کو, نواسوں کو, پودروں کو, اس میں سے دے سکتے آپ. زکوٰۃ میں سے نہیں دے سکتے. بھتیجے بھتیجے, بھانجے بھانجیاں ہیں, بھائیاں ہیں, بہنیں, ان کو دے سکتے زکوٰۃ آپ اگر مستحق ہے, دیکھ کے جان کے. لیکن اللہ مستحق نہیں والے تو پھر یہ 97 میں سے دینے کا ہے. تو یہ کوشش کریں کہ صحیح مال صحیح جگہ پہ پہنچے, زکوٰۃ بھی نکالیں اور اچھے مال میں سے دوسروں کو بھی دے, مدد کریں ان کی. اور دوسری بات یہ بھی کہ آج دوسرا اشرا ختم ہو رہا ہے. رحمت کا اشرا ختم ہو گیا, مغفرت کا اشرا ختم ہو گیا. اب جہنم سے نجات کا اشرا آج مغرب سے شروع ہونے والا ہے. تیسرا اشرا ہے جہنم سے نجات کا, جہنم کی آگ سے حفاظت کا اشرا شروع ہو رہا مغرب سے. اور یہ وہ اشرا ہے جس میں شب قدر بھی, جس کی تلاش کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اشرا اعتکاف فرمایا, حدیث میں بیان کیا گیا, جس کا مفہوم بولا تھا. پھر دوسرے اشرے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا. پھر تیسرے اشرا جب شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترکی خیمے سے سر باہر نکالے اور فرمایا, اس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ میں نے پہلے اشرے کا اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش کے لیے, اس میں نہیں بھی. میں نے دوسرے اشرے کا بھی اعتکاف اسی نیت سے کیا, لیکن بتانے والے فرشتے نے مجھ کو یہ بتایا کہ شب قدر جو ہے وہ آخری اشرے کی تاخ راتوں میں تلاش کر. تو جو حضرات میرے ساتھ اعتکاف میں ہیں وہ تیسرے اشرا بھی مکمل اعتکاف ہے. تو شب قدر جو ہے رمضان مبارک کے اندر نازل فرمائی گئی. شب قدر جس میں قرآن کو نازل کیا گیا, یہ بہت بڑی فضیلت والی بات. جس کو یہ مل گئی سب خیر اس کو مل گیا, اور جو محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا. یہ حدیث ہے. جس بندے کو شب قدر نصیب ہو جائے, اس میں کو عبادت کر لے, تو وہ ایسے 1000 مہینوں سے بڑھ کے اس کا ثواب, اجر و ثواب, یعنی 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 1000 مہینوں سے بہتر ہو رہے. کتنا بہتر ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ تو ہم کو سمجھانے کے لیے بتائے گا. تو ہم چاہیے ہم کو کہ ہم اعتکاف کریں تاکہ ہم کو شب قدر مل جائے. اور اعتکاف کے بارے میں بتا دیں, اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک تو ہے واجب اعتکاف, ہمارا کوئی کام ہے, ہم نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا فلانا کام بن جائے, میں امتحان میں اچھا کامیاب ہو جاؤں, یہ میرا کاروبار ہے, جیسا نیتیں رہتی ہیں, ہم منتیں مانگتے ہیں.
اس کے لیے میں ایک دن کا اعتکاف کرتا ہوں، 2 دن کا اعتکاف کرتا ہوں۔ تو اب جتنے دن کا اعتکاف کی نیت کریں اس کو کام ہونے کے بعد وہ اعتکاف کرنا آپ کے لیے واجب ہے۔ دوسرا سنت موقدہ الکفایہ، یعنی رمضان کے آخری عشرے میں 10 دنوں کا جو اعتکاف ہونا، یہ تمام جس مسجد میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے اس مسجد میں اعتکاف بیٹھنا بے حد ضروری ہے۔ ایک بندہ بھی اگر اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو تمام بستی، مسجد کے تحت جو بستی آتی ہے وہ تمام بستی والوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، سب بری ہو جاتے ہیں۔ ایک جنا بھی اگر مسجد میں اعتکاف کر لیتا ہے، اور اللہ نہ کرے، اللہ معاف فرمائے، اگر کوئی بندہ مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھا، ایک جنا بھی اگر 10 دن کا اعتکاف نہیں بیٹھا، تو تمام بستی والے جو مسجد کے تحت وہ بستی ہے تمام کے تمام گناہگار ہوتے ہیں۔ سنت موقدہ الکفایہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ 10 دن کے اعتکاف آپ کو شب قدر بھی ملتی ہے، سنت ادا ہو جاتی ہے اعتکاف، اور آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، عبادتیں ہوتی ہیں، بہت سی فضیلتیں۔ ابھی وقت نہیں ہے زیادہ کیونکہ ابھی وقت زیادہ ہو گیا، اس کی تفصیلات بیان کرنے بیٹھے تو پھر گھنٹہ 2 گھنٹے اس میں نکل جاتے اعتکاف کے۔ تو سنت اعتکاف بیٹھنے کی فکر ہے۔ ہمارے گھر میں سے کوئی نہ کوئی ایک جنا تو بھی اللہ کے گھر میں اعتکاف کرنے والا بنے، ہم ایسا ماحول بنے، کیونکہ پورے دن تو نہیں بڑھتے، کام رہتا، مشغولیت کسی وجہ سے نہیں آ سکے، تو اپنے کام کر کے جو جتنا وقت ہم کو ملتا ہے کم سے کم وہ وقت اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت۔ تیسرا جو اعتکاف ہے وہ نفل اعتکاف، یعنی جب بھی آپ مسجد میں آ رہے ہیں مسجد کی دعا پڑھتے ہیں، اللہ مختار اللہ و رحمتہ، درود شریف پڑھتے ہیں، ساتھ ہی یہ نیت کر لیں کہ میں جب تک مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو آپ جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا، چاہے آپ 5 منٹ کے لیے ہے، 10 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 1 رات کے لیے، جتنا چاہے کر سکتے ہیں۔ امام محمد امام ہیں، امام محمد کی طرف سے یہ بتایا گیا ان کی کتابوں کے اندر کہ نفل اعتکاف تھوڑی دیر کا بھی بیٹھ سکتے ہیں، تو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ جو مصروفیت کی وجہ سے نہیں بیٹھ سک رہے 10 دن کا اعتکاف، وہ اپنے کاموں کو مختصر کرتے ہوئے جو وقت ہم کو بچ رہا ہے، چاہے وہ رات کا ہو یا دن کا ہو، مسجد میں آ جائیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں، تو آپ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا آپ کو پورا جو ثواب ملے گا۔ اور اس کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ، حدیث میں بیان کیا گیا جس کا خلاصہ ہے کہ ایک دن کا کوئی اعتکاف کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب ایسا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقوں کا فاصلہ ہو جاتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین سے لے کے آسمان کے درمیان جتنی جگہ خالی ہے اتنا زیادہ، تو ایسے 3 خندق انسان کیا ہے جہنم سے دور ہو جاتا ہے ایک دن کے اعتکاف کرنے۔ ہم فکر اور کوشش کریں اعتکاف میں بیٹھنے، اور بھی بہت سی چیزیں انشاءاللہ آئیں گی، ابھی مختصر بات آپ کے سامنے رکھا ہوں، تو کوشش یہی کریں کہ ہم اعتکاف میں بیٹھیں، یا ہماری طرف سے ایسی محنت کریں کہ کسی کو اللہ کے گھر میں بٹھانے کی کوشش و فکر کریں۔